نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دینی و تربیتی کورس کا 5واں سبق ہے اور درس حدیث کا دوسرا سبق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دین میں اخلاق کا درجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان اور ارکان کے بعد جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا قرآن مجید میں جن کو ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور تزکیہ میں ایک اہم پہلو اخلاق کی اصلاح اور درستگی کا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انسانوں کے اخلاق کی تکمیل، یعنی کہ انسانوں کے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تاکہ میں آؤں اور لوگوں کے اخلاق کو اچھا کروں۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت یہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم ظاہری دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جن کے اخلاق اچھے ہیں تو ان کی زندگی خود بھی سکون والی اور اطمینان والی ہوتی ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کی زندگی بھی سکون و اطمینان والی بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، جو لوگوں کے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی خود کی زندگی تو اجین ہوئی بھی ہوتی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ان کو قلبی سکون حاصل نہیں ہوتا، اور ہر وقت وہ بے چینی اور پریشانی کی کیفیت میں گھرے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے برے اخلاق کی وجہ سے ان کی زندگی بھی اجیرن اور بے اطمینانی والی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی فائدہ ہو گیا، اور اس کا سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا اخروی نتیجہ یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں رحم و کرم کی نظر سے دیکھیں گے، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں رحم و کرم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ دین میں اخلاق کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ ایمان اور ارکان کے بعد دین میں اخلاق کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دین و ایمان سے بڑھ کے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے ہی بڑے بڑے اخلاقی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے اچھے نئے کام کر رہے ہوتے ہیں، سب اخلاق میں داخل ہے۔ لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ان اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں، سب سے پہلے ہم مسلمانوں میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر ارکان آتے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کو مختلف ذرائع جہاد کی وجہ سے ایک دوسرے پر اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اخلاق کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن وہ سب درجے، یہ سب جو ہے وہ کس کے بعد ہے؟ سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر عمل کریں، اس کے بعد پھر یہ چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ اخلاق کا درجہ ایمان وہ ارکان سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو ایک چند بنیادی باتیں ہو گئیں۔ اب آگے جو ہے وہ اخلاق کے حوالے سے چند حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں، عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من خیارکم، بے شک تم لوگوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، احسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ کہ آپ نے کہا ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اچھا، آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں سے، ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل مومن وہ لوگ ہیں، احسنهم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اب مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کے ایمان کامل ہوگا
اس کے اخلاق بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے، اور جس کا اخلاق بہت زیادہ اچھے ہوں گے یقیناً اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی ایمان کے بغیر اخلاق اس کے اچھے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایمان اور اخلاق میں ایک نسبت بتا دی گئی ہے، مگر وگرنہ ایمان کے بغیر تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے کوئی کیسی عبادت کرے، چاہے کوئی کیسے ہی بڑا کام کیوں نہ کرے، وہ ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں میں سے سب سے اچھے ایمان والے، سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں ایک جو ہے وہ اخلاق کی اہمیت کا پہلو پتہ چل گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن، بے شک سب سے زیادہ بھاری چیز، یوضع اس کو رکھا جائے گا، فی میزان المؤمن مومن آدمی کے میزان میں، یوم القیامت قیامت کے دن، وہ کیا ہوگی؟ خلق حسن، اچھے اخلاق۔ یعنی کہ قیامت کے دن جب ایمان والوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور ان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو رکھی جائے گی کسی مومن شخص کے میزان میں، وہ کیا ہوگی؟ اچھے اخلاق ہوں گے۔ یعنی کہ اچھے اخلاق کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے میزان میں رکھی جانے والی سب سے بڑی اور وزنی چیز ہوگی۔ اچھا آگے دیکھیں۔ ان رجل من مزینۃ قال قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الانسان، قبیل مزینہ کے ایک شخص سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا رسول اللہ، ما خیر ما اوتی الانسان، انسانوں کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ قال الخلق الحسن، آپ نے فرمایا الخلق الحسن، اچھے اخلاق۔ دیکھیں ان سب حدیثوں سے کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی چیز انسانوں کو عطا کی گئی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ جگہ جگہ باہر حدیثوں میں ہمارے سامنے گزرے کہ اچھے اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ان سب حدیثوں سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ ایمان میں، دین میں ایمان اخلاق کا درجہ جو سب سے بڑھ کر، جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ارکان ہیں، اور اس کے بعد دین کے جو شعبے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان میں مختلف چیزوں کو مختلف جہات کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اسی وجہ سے بلا شبہ اخلاق کا مقام بہت بلند ہے۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں ہے کہ ایمان اور ارکان پر عمل کے بعد اخلاق کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ ایمان کے بغیر تو کسی بھی عمل کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد ایمان کے ارکانوں پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف آنا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں۔ ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ بے شک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے، دو درجہ رات بھر نمازیں پڑھنے والے کا اور دن کو ہمیشہ روزے رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بندہ جس کا عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے سچا مومن ہو، وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے جو لوگ رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ اب ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ رات بھر تہجد پڑھنے کا اور رات بھر نمازیں پڑھنے کا اور دن کو ہمیشہ روزے رکھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کہ نماز ہی بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے اور روزہ بھی کتنا بڑا عمل ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے اخلاق، جو مومن شخص پکا سچا مومن ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس درجے تک رات بھر نمازیں پڑھنے والا شخص یا دن میں ہمیشہ روزے رکھنے والا شخص پہنچتا ہے، تو وہ بندہ بھی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، تاکہ کیونکہ آج کل ویسے بھی جو ہے وہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کم وقت میں چھوٹا عمل کریں اور زیادہ ثواب مل جائے۔
تو یہ کتنا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے رکھیں گے تو ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے درجے تک پہنچ جائیں گے جو رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ہے دن میں ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل تو لوگ ویسے ہی ہم لوگ کمزور ہیں اور جو ہے بڑے بڑے ہم سے نہیں ہو سکتے، اور آج کل ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہوں اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھ رہے ہوں، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے تو، لیکن بہت کم ہوں گے۔ تو جو ہے وہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ اس کا ثواب ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ جیسے آگے دیکھتے ہیں، ان معاذ قال کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی القرض ان قال یا معاذ احسن خلقک للناس۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آخر ما وصانی به، سب سے آخری بات جس کی نصیحت و وصیت کی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حین وضعت رجلی فی القرض، جب میں نے اپنا پاؤں اپنے سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، ان قال یا معاذ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، جو کہ ایک طرح سے وصیت بھی تھی، کیونکہ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت حضرت معاذ کو کیا فرمائی کہ اے معاذ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہو، یعنی کہ ان کو گورنر بنا کر بھیجے تھے، ان کو نصیحت کری کہ وہاں جب جاؤ تو لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ برا سلوک روا مت رکھنا۔ اچھا جی، دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کر ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں اور ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اس سے بھی اخلاق کا کتنا بڑا ہمیں جو ہے وہ اہمیت معلوم ہو رہی، کتنی بڑی اہمیت معلوم ہو رہی۔ اب اس میں ایک بات کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب خوش اخلاقی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو عادی مجرم ہیں اور جو ہے وہ بدمعاش ہیں اور وہ سختی کے بغیر ان کا کوئی جو ہے وہ علاج نہیں ہے، یعنی کہ جو بدمعاش ہیں یا بہت زیادہ لوٹ مار کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ چور ڈاکو ہے جن کو سختی ہوا ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی بندہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، بلکہ ان کے ساتھ تو اخلاق ان کے ساتھ اخلاق یہی ہے کہ ان کے اوپر سختی کی جائے تاکہ وہ ان کا جو ہے علاج ہو سکے، ورنہ جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق، خوش اخلاقی تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو عادی مجرم ہیں اور جن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے ان کے ساتھ جو بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو جس اخلاق کا مستحق ہو اس کے ساتھ اس اخلاق کے ساتھ پیش آئے، جو جس وقت جو ضروری ہے وہی اخلاق ہے۔ تو یہ بات ایک ہو گئی کہ جو ہے وہ خوش اخلاقی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ عادی مجرم کے ساتھ یا جس کے ساتھ سختی ضروری ہے اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے بندہ پیش آئے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، ان عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی، بے شک تم دوستوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ لوگ ہیں، احسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور تعلق کی کیا جو ہے وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم دوستوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اس زمانے میں صحابہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب جو ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کیا ایک مشعل راہ ہے یہ حدیث، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی محبت آ جائے اور قیامت کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ قریب ہو، تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتلا دیا کہ مجھے تم لوگوں میں سے، تم دوستوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ آگے دیکھیں، ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم، اے اللہ، احسنت خلقی، تو نے اپنے کرم سے میری ظاہری بناوٹ تو بہت اچھی بنا دی ہے، فاحسن خلقی، پس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اخلاق کی دعا بہت سے موقعوں پر اور مختلف الفاظ میں روایت کی گئی۔ یہ بھی ایک دعا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے میری ظاہری بناوٹ تو اچھی کر دی ہے، میری
اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اس سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اور ایک دعا بھی ہے، اس دعا کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں مانگا کریں، تو یہ دعا بہت زیادہ کارآمد ہے اور آپ وسلم کے زبان مبارک سے ادا کی گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے کچھ اور حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اخلاق کا ایک شعبہ ہے رحم دلی، اس سے متعلق کچھ چند حدیثیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے، من لا يرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس حدیث میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ رحم دلی کے بارے میں بات کی ہے۔ رحم دلی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے لفظ الناس جو ہے وہ تمام لوگوں کو شامل ہے، اس میں کافر، مسلمان، فاسق، فاجر، متقی، پرہیزگار سب لوگ شامل ہیں، اور بلا شبہ رحم جو ہے سب کا حق ہے۔ البتہ کافر سے اور فاسق سے رحم دلی کا تقاضا سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے اخروی انجام کی سب سے زیادہ فکر ہو، کہ ہم چاہیں کہ فاسق جو ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، اور کافر جو ہے وہ اپنے کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، اور اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں تکلیف مسائل میں پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی رحم دلی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ رحم دلی صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، تمام انسانوں کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ فاسق ہوں، چاہے وہ فاجر ہوں، چاہے متقی ہوں، چاہے پرہیزگار ہوں، تمام لوگوں کا پر رحم دلی کرنا ان کا حق ہے۔ اب دیکھیں آگے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون، آپ سے میں چاہتا ہوں، الراحمون رحم کرنے والے، یرحمهم الرحمن ان پر رحمان رحم کرے گا، ارحموا من فی الارض رحم کرو کن لوگوں پر، من فی الارض جو زمین میں ہے، یعنی کہ ارحموا ان لوگوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو جو کہ زمین میں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یرحمکم من فی السماء، تو رحم کرے گا تم لوگوں پر وہ ذات جو کہ آسمان میں ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان پر رحمان جو ہے، رحمان کی ذات جو رحم کرے گی، اور پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے وہ ذات تم پر رحم کرے گی۔ یعنی کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے۔ اب یہاں پہ پہلے پچھلے حدیث میں گزرا تھا الناس، اس میں تمام لوگ شامل تھا۔ اب یہاں پہ من فی الارض کہہ کر تمام مخلوقات کو گھیرے میں لے لے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، ان سب پر رحم کرنا ان کا حق ہے، اور جو شخص ان پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر رحم کریں گے۔ اب رحم کے حوالے سے ایک آگے وعید والی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت امرأة النار فی حرۃ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاکل من قشاش الارض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، داخل ہو گئی دخلت امرأة النار، ایک عورت آگ میں داخل ہو گئی، فی کس بارے میں، کس وجہ سے، فی حرۃ ایک بلی کی وجہ سے، ربطتها جس کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، فلم تطعمها اور نہ ہی اس کو کوئی کھانے کو دیتی تھی، ولم تدعها اور نہ ہی اس کو چھوڑا تھا، یعنی کہ اس کو کھول دیا تھا، تاکلوا تاکہ وہ کھا لے، من قشاش الارض زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے کہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو دکھلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو عذاب ہو رہا ہے دوزخ میں، خواب میں یا پھر شب معراج میں۔ لیکن مطلب خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے کیا کیا ہوتا ہے، ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کچھ کھانے کو خود دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی، کھول دیتی تھی کہ وہ جا کے بالکل زمین کے اطراف میں سے کھانا پینا اپنا کھا لے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بلی بیچاری بھوکے پیاسے مر گئی۔
تو اس صرف ایک بلی کی وجہ سے، بلی پر جو ہے وہ رحم نہ کرنے کی وجہ سے اور بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا تھا۔ یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معمولی مخلوق ہے، اتنی مطلب بلی ہے، انسان نہیں ہے کوئی، لیکن اس پر بھی ظلم کیا گیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ جانوروں پر رحم کرنے کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ذکر ہے ایک پیاسے کتے کا، جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص کی مغفرت صرف اور صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ہی کر دی گئی۔ اسی طرح اب ایک جگہ تو یہ ہے کہ ایک جانور پر رحم کیا تو اس کی وجہ سے شخص کی مغفرت ہو گئی، اور اس کے برعکس جس نے ظلم کیا جانور پر تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر رحم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت ابا القاسم، میں نے ابو قاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو قاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، الصادق المصدوق جو کہ سچے ہیں، جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے ہوئے سنا، لا تنزع الرحمۃ رحمت اٹھائی نہیں جاتی الا من شقی مگر بدبخت کے دل سے۔ مطلب یہ کہ رحمت کا مادہ نکالا نہیں جاتا مگر اس شخص سے جس کا دل بدبخت ہو جاتا ہے، جو بدبخت آدمی ہوتا ہے اس کے اندر سے رحمت کا مادہ نکال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم سب کے لیے ایک سوچ کا مقام ہے، ایک فکر کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ وہ شخص بدبخت ہے، کیونکہ صاف صاف اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ رحمت کا مادہ صرف بدبخت آدمی کے دل سے ہی نکالا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو، اس پر رحم کریں، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے کافر ہو۔ ہمیں جو ہے وہ کسی کافر کے ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی فاسق کے ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے کفر سے یا اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح وہ ان گناہوں کو اور کفر کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی راہ پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں لگ جائے، اور تمام مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہوں، چاہے چرند پرند ہوں، جیسے کہ لوگوں ان سب پر رحم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ تتمہ کے طور پہ ایک حدیث جو کہ احسان سے متعلق ہے اور احسان بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس وعبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ حضرت انس و عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال میں سے ہے، فاحب الخلق الی اللہ، اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ شخص ہے، من احسن الی عیالہ، جو اللہ تعالیٰ کے عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو شخص جو ہے کسی کے خاندان والوں کے ساتھ، کسی کے اہل و عیال کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ شخص اس بندے کی، یعنی کہ جس شخص کے اہل و عیال کے ساتھ اس نے احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کوئی شخص ہے، اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی مشکل ہے، تو کوئی دوسرا شخص آ کے اس کے گھر والوں کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ احسان کرنے والا شخص جس کے گھر والوں سے احسان کیا جاتا ہے اس شخص کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے کیا فرمانا ہے کہ مخلوق، جتنے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، تو وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بس جو بھی شخص جو ہے وہ اس مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ حدیث کا مطلب جو ہے وہ صاف واضح ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اچھا جی، اب آخری بات، دوبارہ یہی بات میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، جو کہ یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جو اتنی بھی اس طرح کی بشارتیں آتی ہیں احسان کے متعلق، رحم دلی کے متعلق یا اخلاق کے متعلق، ان سب کا جو ہے وہ دار و مدار کیا ہے، وہ ایمان پر ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا ان تمام جو ہے وہ
اچھی اخلاق کا، احسان کا، رحم دلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر جو ہے آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ ایمان کے بعد ان چیزوں پر عمل کریں گے تو تب تو آپ کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا، مگر اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے اپنے عوام میں، اپنی رعایا میں، کہ جو بھی شخص میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، احسان کا معاملہ کرے گا یا رحم دلی کا معاملہ کرے گا یا کوئی اور بھی اچھا معاملہ کرے گا تو میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، اپنے محل میں جگہ دوں گا، تو وہ لازمی بات ہے وہ بات ان لوگوں پر ہی فٹ آئے گی نا جو کہ بادشاہ کے باغی نہیں ہوں گے، بلکہ بادشاہ کی جو ہے وہ بات مانتے ہوں گے اور اس کے احکامات جو اس نے اپنے رعایا پر لاگو کیے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوں گے۔ وگرنہ کوئی شخص اگر باغی ہوگا، بادشاہ کا، حکومت کا باغی ہوگا اور وہ لوگوں کے ساتھ چاہے اتنا ہی احسان کا معاملہ کیوں نہ کرے، رحم دلی کا معاملہ کیوں نہ کرے، بادشاہ کے نزدیک اس کی ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور وہ اس کو اپنے قریب جگہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا اس کو سزا دے گا اس کی بغاوت کی وجہ سے۔ تو یہی مثال ہمارے اپنے ان چیزوں کے متعلق ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے تب تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماجور ہوں گے، مگر نہ اگر ہم ایمان کے بغیر کوئی شخص ان کاموں کو کرے گا تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ جو شخص اس حق کو ادا نہیں کر رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کا باقی ہے، وہ بغاوت کر رہا ہے، تو اس کو پھر یہ ان اچھے اعمال کا، ان بشارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام احادیث جو ہم نے پڑھی ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا صحیح مطلب جو ہے وہ صحیح لوگوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔